أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 77 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ طٰہٰ میں 135 آیت اور 8 رکوع ہیں. اس سے پہلے ہم 3 رکوع جس میں 76 آیتیں تھے اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ چوتھا رکوع جس میں 13 آیتیں ہیں اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ طٰہٰ جو ہے یہ مکی صورت ہے. یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جس وقت مکے میں ظلم و ستم کا دور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے لیے ہجرت کا حکم دیا تھا. مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے بچے بچیاں جو ہیں ہجرت کر حبشہ کے لیے، مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کے لیے گئے تھے. اس وقت 83 مسلمان ہجرت کر حبشہ کو گئے تھے اور صرف مکے میں جو ہے 40 لوگ رہ گئے تھے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سورت کو پڑھ کر ایمان لایا تھا. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کرتا ہے. پچھلے 3 رکوع میں ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہے. کس طرح سے فرعون جو ہے بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ ہجرت کے لیے بھیج دے، تو فرعون جو ہے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ چاہتے ہو کہ تم لوگ جو ہے ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہو. یعنی کس طرح سے جھوٹ باندھتا ہے فرعون. ہر دور کا فرعون یہی چال چلتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھے، وہ عصا جو زمین پر ڈالنے کے بعد سانپ بن جاتا تھا اور وہ ہاتھ جو بغل میں دبانے کے بعد چمکتا تھا، تو وہ ان کو جادو کہتا ہے. پھر ایک دن مقرر کرتے ہیں مقابلے کے لیے. پھر مقابلہ کس طرح سے میدان میں ہوتا ہے. جب جادوگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، جادوگر ایمان لاتے ہیں. فرعون کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے تمہاری جو چال تھی، یہ موسیٰ تمہارا گروہ ہے اور تم لوگوں نے مل کر سب چال چلی.
تاکہ تم ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے۔ پھر فرعون جادوگروں کو کس طرح سے دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تم کو سولی دے دوں گا، لیکن جادوگر جو ایمان کی کرن دیکھ چکے تھے، ایمان لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ پر، تو وہ اس کی دھمکی سے بالکل نہیں ڈرتے۔ تو یہاں تک کا واقعہ 3 رکوع میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ واقعے پر پردہ ڈالتا ہے۔ اب اس کے آگے کا واقعہ جو ہے وہ دوسرے صورتوں میں آئے گا، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہا ہے وہ آخری دور کا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے راتوں رات جو ہے اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات میں لے کر نکلتے ہیں تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر وحی کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ۔ راتوں رات جو ہے جو لوگ بنی اسرائیل اور فرعون کے قوم میں سے بھی جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو لے کر تم نکل جاؤ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو، ان کے لیے ایک سمندر میں سے روڈ بنا لو۔ تجھے کسی کے پکڑنے کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ تم کو پیچھے سے کوئی پکڑے گا اس کا ڈر نہ ہو، اور سمندر سے جاتے ہوئے تم کو ڈر بھی نہ لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی اپنی قوم کو اور مسلمانوں کو لے کر مصر سے نکلے رات میں، فرعون کو بھی اس کی اطلاع ملی، فرعون بھی جو ہے اپنا لشکر لے کر آ گیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے باہر ہو گئے تو سام میں سمندر تھا اور پیچھے بازو میں جو ہے فرعون آ گیا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ڈرو نہیں، تم جو ہے اپنا عصا جو ہے سمندر پر مار دو، اس میں سے راستہ نکل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، سمندر پر اپنا عصا مار دیا تو سمندر جو ہے تو رک گیا اور اس میں سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے اس میں سے گزر گئی، سمندر پار ہو کر باہر نکل گئی۔ پھر فرعون بھی ان کے پیچھے آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پورا نکل گئی، فرعون اور اس کا لشکر جب اس راستے پہ آیا تو اللہ نے حکم دیا اور وہ سمندر پھر سے ایک ہو گیا اور اس میں فرعون جو ہے غرق ہو گیا۔ لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنے قوم کو گمراہی کیا تھا، فرعون جو ہے خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا تھا، صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ فرعون نے اپنی قوم کو جو ہے تو صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اب یہاں جو ہے یہ واقعہ جو ہے ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آگے بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلاتا ہے، یعنی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور پھر ان کو 40 سال تک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد جو ہے جنت سے جو رزق دیا، من و صلاح جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن یعنی فرعون سے نجات دلائی اور طور کے دائنی جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ وہاں تورات دے،
शरीयत दे, अल्लाह की किताब दे कि तुम जो है तो दुनिया में किस तरह से अब ज़िंदगी गुजारो। कोह तूर पर बुलाया था और तुम पर मनोसला उतारा, यानी उस पीरियड में जो है अल्लाह ताला ने तुमको यानी जन्नत से रिस्क दिया। मनोसला यानी ऐसे जो जानवर थे, भेड़िए थे जो उनके करीब आते थे और उनको आसानी से पकड़ते थे। मनोसला और एक तरह का ये था, रिस्क था, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कौन सा था। तो आसानी से वो पकड़ते थे, ज़ुबा करते थे और उसको खाते थे। अल्लाह ताला ने उनको आराम से रिस्क दिया, जन्नत का रिस्क खाओ और हमारा दिया हुआ पाक रिस्क, और इसे खाकर सरकशी ना करो, यानी इसको खाकर जो है आराम से रहो और अल्लाह के साथ सरकशी ना करो, अल्लाह की शुक्र अदा करो, उसकी इबादत करो, वरना तुम पर मेरा गज़ब टूट पड़ेगा। नहीं तो अल्लाह का गज़ब जो है तो तुम पर टूट पड़ेगा। अगर तुमने सरकशी की तो अल्लाह का गज़ब जो है तुम पर टूट पड़ेगा। और जिस पर मेरा गज़ब टूटा वो फिर गिर कर ही रहा, यानी अल्लाह का जिस पर भी गज़ब टूटता है वो गिर कर ही रहा। अलबत्ता जो तौबा करे, हाँ अलबत्ता फिर अल्लाह का से जो माफ़ी मांगे, तौबा करे और ईमान लाए और नेक आमाल करे। यानी अल्लाह ताला जो है यहाँ बता रहा है कि जो लोग ईमान लाते हैं, तौबा करने के बाद ईमान लाते हैं और नेक आमाल करते हैं, फिर सीधा राह पर चलते हैं और फिर सीधे राह पे चलते हैं, उसके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। यानी यहाँ अल्लाह ताला जो है ये बता रहा है कि अल्लाह ताला जो शख्स भी अल्लाह तौबा करता है और फिर अल्लाह पर ईमान लाता है, फिर ईमान लाने के बाद नेक आमाल करता है और नेक आमाल करके फिर सीधे रास्ते पर चलता है, यानी जो भी मुसीबत आते हैं उस पर सब्र करता है और सीधे रास्ते पर चलता है, उससे अल्लाह ताला दरगुजर करता है, दरगुजर करने वाला है। और क्या चीज़ तुम्हें अपने कौम से पहले ले आई मूसा, यहाँ अल्लाह ताला जो है फिर मूसा अलैहिस्सलाम को सवाल करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया था कि तुम कोह तूर पर आओ, तुमको जो अल्लाह की शरीयत दी जाएगी, तौरात दी जाएगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पीछे छोड़कर, वो पहाड़ के नीचे ही छोड़कर पहले आते हैं। अल्लाह को मिलने का शौक़ उनको पहले लेकर आता है। तो वो सवाल यहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह ताला की जो गुफ्तगू होती है, जो बात होती है, अल्लाह ताला उसका यहाँ ज़िक्र कर रहा है। क्या चीज़ तुम्हें ए मूसा पहले लेकर आई? उसने अर्ज़ किया, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला से, वो बस मेरी पीछे आ रही है, यानी मेरी कौम जो है तो मेरे पीछे आ रही है, मैं जल्दी करके तेरे हुजूर आ गया हूँ। मैंने जो है तो जल्दी करके ताकि तेरे हुजूर आया। अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे रब ताकि तू मुझसे खुश हो जाए, इसलिए मैं जल्दी आया हूँ। फरमाया अच्छा, अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पे, अच्छा तो सुन, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया। अल्लाह ताला कहता है तुम जो जल्दी मत आए हो मेरे पास, तो हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाला और सामरी ने इन्हें गुमराह कर दिया। और सामरी जो है, जो उसने तुम्हारी कौम को जो है गुमराह कर दिया। मूसा सख्त गुस्सा और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। अब ये अल्लाह ताला की और मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ख़त्म होती है। फिर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी कौम जो है शिर्क में मुब्तला हो गई, आजमाइश में डालने के बाद उसमें जो है तो वो शिर्क में मुब्तला हुई, गुस्से में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटते हैं। इस चीज़ को यहाँ जहन में रखिए कि ये उस वक्त जो है मक्के में जो आयतें नाजिल हो रही थी वो भी शिर्क में मुब्तला किस तरह से हो गए थे। मक्के की जो कौम थी, वो जो कुरैश थे, वो जो अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से कहते थे और इब्राहिम के दीन पर हैं कहते थे, तो अल्लाह ताला किस तरह से आजमाता है, आजमाइश में डालता है। तो इंसान किस तरह से वो आजमाइश में जब नहीं उतरता, अल्लाह ताला किस तरह से शिर्क में मुब्तला करता है, तो शिर्क किस तरह से घुसता है उसका अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी जब
کو اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا تو وہ کس طرح سے شرک میں مبتلا ہو گئی. تو نبی جو ہے اپنی قوم پہ کس طرح سے غصہ ہوتے ہیں اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کے. وہ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ سخت غصہ اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. موسیٰ علیہ السلام سخت غصہ ہوئے اور اپنی قوم کی طرف پلٹے. جا کر اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں. اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اے قوم کے لوگوں کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تم کیوں جو ہے تو شرک میں مبتلا ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ تم کو جو ہے کیا چیز نے شرک میں مبتلا کیا؟ تم کیوں جلدی اتنے پھر گئے ہو؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. فرعون جو ظلم کرتا تھا تم کو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی ہے. تم کو جو ہے کتنی نعمتیں دی, جنت سے رزق دیا, تم آرام سے کھا رہے ہو اور اتنی سی آزمائش میں تم کامیاب نہیں, اور تم کیوں اتنے جلدی جو ہے تو پھر گئے؟ یا تم اپنے رب کے غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے, یعنی تم اپنا رب کا غصہ ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے. تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی, تم نے جو ہے تو مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے اپنی قوم کو سوالات کرتے ہیں. انہوں نے جواب دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو سوال جواب چل رہے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے جواب دیتے ہیں. انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. ہم نے جو ہے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے. یعنی ان کے پاس جو زیورات تھے, وہ جو مصر سے نکلتے وقت ان کے پاس جو زیورات تھے, ان لوگوں نے جو ہے مصری قوم سے وہ زیورات جو ہے تو ادار لیے تھے. وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا تھا کہ تم کو جو ہے ان کے ساتھ جو تو ہجرت کرنا ہے, تو اس وقت جو ہے مصری قوم سے انہوں نے سود پر یا وہ زیورات ادار لیے تھے. تو وہ زیورات جو تھے ان کے پاس وہ ان کو بوجھ ہو رہا تھا, وہ حرام کا مال تھا, یہ کہنا تھا ان کا. زیورات کا بوجھ سے ہم لد گئے تھے, ہم نے بس ان کو پھینک دیا. بس ہم نے کیا کیا, وہ زیورات کو پھینک دیا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈال دیا اور ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. اس طرح سے ہم نے جب وہ زیورات پھینکے وہ سونے کے, تو سامری نے بھی پھینکا اور اس سے جو ہے سامری نے کیا کیا, ایک بچڑا بنایا. اور بچڑا اس کی صورت اس طرح سے بنائی کہ وہ جو ہے اس میں سے ہوا گزرتی تھی. جب ہوا گزرتی تھی تو ہوا کی آواز بیل کی سی آتی تھی. تو اس طرح سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے, لوگ جو ہے تو پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا. سامری نے بھی سازش کی, چال چلی, اور لوگ بھی جو ہے تو اس آزمائش میں کھڑے نہیں ہوتے رہے, اور لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا, اسے بھول گیا. یہی ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا, موسیٰ اسے بھول گیا ہے. یہی جو ہے تو یعنی خدا ہے, موسیٰ جو ہے تو اس کو بھول گیا ہے, موسیٰ آگے نکل گیا ہے. ارے یہی وہ خدا ہے. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ اب یہاں جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی جو گفتگو چل رہی تھی یہ یہاں پر ختم ہوتی ہے. یعنی اس طرح سے جو ہے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے تو اس طرح سے اس آزمائش میں کھری نہیں اترتی اور سامری کی سازش کا شکار ہوتی ہے اور شرک میں مبتلا ہوتی ہے. تو یہاں سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے. یعنی وہ جو بچڑا بنایا تھا سامری نے, وہ دیکھتے نہ تھے کہ ان کی بات کا کوئی وہ جواب نہیں دیتا, اور نہ ان کا نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے.
اور نہ وہ جو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ ان کا کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچاتا، کیا ان کو دیکھتے نہیں ہیں انہوں؟ تو اس طرح سے یہ چوتھا رکوع یہاں اختتام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے کا واقعہ جو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کس طرح سے کرتے ہیں، یہ اگلا واقعہ انشاءاللہ اس کے آگے کے رکوع میں آئے گا. تو اللہ سے دعا، اللہ تعالی ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.